السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 95 پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، افسوسناک ٹاپک ہے، وسیم رضوی اور اس کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسیم رضوی شیعہ وقف بورڈ کا ایکس پریزیڈنٹ ہے۔ وسیم رضوی نے اس سے پہلے قرآن کریم کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا، سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی، 50,000 کا جرمانہ لگایا، اور اس کے بعد 26 آیتوں کو قرآن سے نکال کر اس نے قرآن کو بانٹا۔ اب اس کا دل نہیں بھرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا اور ایک بک لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بک کے اندر اس نے 26 آیتوں پر اعتراض کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اعتراض کیا ہے۔ کیا جملے کہوں، ویڈیو آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیسے جملے اس نے استعمال کیے۔ وہ کسی کا ایجنٹ ہے، اور کیوں وہ ایسا کر رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے جو اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی حالت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، یہ پرانے اعتراضات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہے، آپ غور کر لیں، 25 سال کی عمر ہے، 40 سال کی بیوہ، دو مرتبہ بیوہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہارا دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، 2210 حدیثیں ان سے مروی ہے۔ میاں بی بی کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ ان سے ہی ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں اس کے اندر جوڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ دیکھیے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق شدہ ہے، صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو باکرہ تھی۔ تو شادیاں اس لیے کی تاکہ تعلقات کو بنایا جائے۔ کیا کہا جائے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھی اور لوگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، The 100 ایک بک ہے مائیکل ہارٹ کی، اس نے صفحہ نمبر 3 پہ لکھا، اور پہلے نمبر پہ اس نے کس کو نمبر دیا ہے؟ دنیا کے 100 لوگوں کے بارے میں اس نے ہسٹری جمع کی ہے، اور پہلے نمبر پہ کون ہے؟ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے ہیں جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے مکمل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اونچا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ تو اس نے جو اعتراض کیا، خود وہ اپنے لیے قبر کھود رہا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، ہم سب کو صبر سے کام لینا ہے۔ بھارت سرکار سے ہم آگرہ کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو پکڑا جائے۔ FIR درج ہو گئی ہے، کیوں؟ وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے گا۔ کوشش یہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھیں، خود عمل کر کے دکھائیں۔ ہر آدمی سوچ لے کہ میں اپنی ایک دن کی کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پھیلانے میں لگاؤں گا تو کتنا بہتر ہوگا۔ یہ سب موقع جو ہاتھ لگا ہے جانے مت دیجیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیجیے۔ سیرت کانفرنس رکھیے، غیر مسلموں سے ملیے، ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی جاتی رہی ہے اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ گھٹی ہے اور نہ گھٹنے والی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرہ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4، کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے جس کی شان کو بلند کر دیا، دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو شان کو گھٹا دے؟ کوئی نہیں گھٹا سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنی قبر خود ہی کھود رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس نے اپنی کتاب کا اجرا کہاں کیا؟ غازی آباد کی مہاکالی مندر میں نرسنگھ سرسوتی کے ہاتھوں اس نے اس کا اجرا کروایا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اور اس کو ڈر بھی لگا ہوا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈر لگا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، اور اس نے کہا کہ مجھے جلا دیا جائے، میرے ہندو دوست کو میری لاش دے دی جائے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے۔
اس لیے میں سب سے کہوں گا قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بھارت سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو پکڑا جائے کیونکہ امن و شانتی کو یہ بگاڑنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.